السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تمام حضرات روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں کچھ مسائل پیش آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان چیزوں کو میں نے گنایا تھا، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کون کون سی چیزیں اس میں سے کچھ چیزوں کو بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزہ جب ٹوٹتا ہے تو ایک قضا ہوتی ہے اور ایک کفارہ ہوتا ہے۔ آپ اس دونوں چیزوں کو سمجھیے پہلے کہ جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کبھی قضا لازم ہوتی ہے، کبھی کفارہ لازم ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزیں لازم ہوتی ہیں، کفارہ بھی اور قضا بھی۔ تو قضا کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو قضا لازم ہوتی ہے۔ تو قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ ٹوٹا تو اس کے بدلے میں عید کے بعد ایک روزہ رکھنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ اسے تو کہتے ہیں کہ قضا لازم ہے، یعنی قضا کرنی پڑے گی روزے کی۔ کفارہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پر کفارہ لازم ہو جائے تو، لیکن کفارہ کب لازم ہوگا یہ میں آپ کو مسائل کے درمیان میں بتاتا چلوں گا۔ لیکن یہ بتا دوں کفارہ ہوتا کیا ہے، کہ جب ہم پہ کفارہ لازم ہو جاتا ہے تو کفارہ تین چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، تین چیزوں سے کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ جب ہم پر کفارہ لازم ہو جائے تو باندی یا غلام آزاد کرنا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں غلام باندی تو ہے نہیں، تو اب اگر یہ نہیں ملیں گے تو اس کے بعد ہے 60 روزے لگاتار رکھنا۔ اگر ہم نے ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو ہم پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے، تو 60 روزے ہم کو لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ ایک ناغہ بھی بیچ میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک ناغہ بھی بیچ میں ہوگی، مثال کے طور پر ہم نے 35 روزے رکھ لیے، 36واں روزہ ہم نہیں رکھ سکے تو پھر دوبارہ سے شروع کریں گے، پھر دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھ سکیں تو پھر تیسری چیز ہے کہ 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو کھانا کھلانا، دونوں وقت کا، دوپہر کا بھی شام کا بھی، وہ کھانا کھلانا جو ہم کھانا کھاتے ہیں، صحیح کھانا کھلانا۔ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تیسرا یہ ہے۔ اب اگر کسی پہ کفارہ لازم ہوتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے وہ کوئی سی بھی کر سکتا ہے۔ غلام باندی آزاد کر سکتا ہے، غلام آزاد کر دے، باندی آزاد کر دے، یا پھر 60 روزے لگاتار رکھ لے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قضا کب لازم ہوتی ہے اور کفارہ کب لازم ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے، یا کوئی چیز پی لے، یا کوئی نفع بخش چیز کھا لے، جیسے کہ دوائی کھا لے، یا جان بوجھ کر بیوی سے مل لے ہوش و حواس کے ساتھ، تو پھر اس پر کفارہ لازم ہوگا، اور اس کو ایک غلام یا باندی آزاد کرنی ہوگی، یا پھر 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے بغیر ناغہ۔ اگر ایک ناغہ بھی ہوگی تو دوبارہ سے ریپیٹ کرے گا، اور اسی طریقے سے اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو اس کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جان کر الٹی کرنا۔ اگر کوئی انسان جیسے روزے کی حالت میں اس کا جی مچلا رہا ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے اور اسے الٹی ہو نہیں رہی، لیکن وہ جان بوجھ کر الٹی کر دیتا ہے، منہ میں انگلی ڈال کر دیتا ہے، یا کوئی اس طریقے سے جان بوجھ کر الٹی کر دیتا ہے اور الٹی منہ بھر کر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے نکسیر چھوٹ جائے، اگر کسی کی روزے میں نکسیر چھوٹ گئی اور وہ نکسیر کا خون اس کا حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نے سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد اس نے پان کھایا یا پھر دلباغ، گٹکا وغیرہ یہ چیز کھا لی اور وہ سو گیا۔ اب سونے کے بعد جب وہ صبح میں اٹھا تو پھر اس کے منہ میں پان تھا یا گٹکا تھا، تو جب وہ سو رہا تھا تو اس پان یا گٹکے کا جو رس ہوتا ہے کچھ اس کے حلق میں چلا گیا، تو اب اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور اس کو قضا کرنی لازم ہوگی، یعنی اس کے بدلے عید کے بعد ایک روزہ رکھے گا، کفارہ لازم اس میں نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہے ناک میں اور کان میں دوا ڈالنا۔ آپ اس میں کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے یا تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا لازم ہوتی ہے، یعنی عید کے بعد ایک روزہ رکھے گا ایک روزے کے بدلے۔ اب ایک مسئلہ ہے جو کیونکہ مسئلہ ہے تو بتانا بھی پڑتا ہے اور کسی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، تو وہ ہے مشت زنی کرنا، جس کو کہتے ہیں ہینڈ پریکٹس کرنا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں شہوت کسی کی ابھری اور اس نے روزے کی حالت میں ہینڈ پریکٹس کر لی اور اس سے انزال وغیرہ ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے بیوی سے بوس و کنار کرنا، یعنی بیوی کا کس وغیرہ کرنا،
شوہر بیوی روزے کی حالت میں سحری کے بعد آپس میں بوس و کنار کرتے ہیں، کس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے. تو اگر انزال ہو جائے گا تو دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا لازم ہوگی. اب ایک مسئلہ اور تھوڑا سا سمجھ لیجئے، ہم بستری کرنا، بیوی سے ملنا، بیوی سے جمع کرنا. روزے کی حالت میں مسئلہ ایسا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر شوہر بیوی سے زبردستی کرتا ہے، بیوی منع کرتی ہے لیکن شوہر پھر بھی زبردستی کرتا ہے اور بیوی سے جمع کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو شوہر پر تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، کیونکہ وہ اس کو معلوم ہے اس کا روزہ ہے اور وہ جان بوجھ کر زبردستی کر رہا ہے، تو اس لیے شوہر پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. لیکن بیوی منع کر رہی تھی، بیوی مجبور منع کر رہی تھی لیکن شوہر نے زبردستی کر دی اس کے ساتھ، تو روزہ تو بیوی کا بھی ٹوٹ گیا، لیکن بیوی پر صرف قضا لازم ہوگی، وہ اس کفارہ لازم نہیں ہوگا. عید کے بعد وہ صرف ایک روزہ رکھے گی، ایک روزے کے بدلے. اور اگر دونوں جان بوجھ کر کریں، دونوں راضی ہوں اور دونوں کو معلوم بھی ہو کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر بھی وہ آپس میں اگر جمع کر لیتے ہیں، بستری کر لیتے ہیں، تو پھر دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور دونوں کو قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا. یعنی 60 مسکینوں، یعنی ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا وہ نہیں ملے گا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے لگاتار. وہ اگر طاقت ہے تو ٹھیک، اگر نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. ان تمام چیزوں میں نے بیان کی، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کن چیزوں سے قضا لازم ہے، کن چیزوں سے کفارہ لازم ہے، اور کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، تاکہ اس ویڈیو یہ لمبی ہو جائے گی. اور آپ سے میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، کیونکہ دینی مسائل ہیں، دوسروں تک پہنچیں گے، وہ بھی اس پر ان کو بھی ایک نالج ہوگی، دین کی معلومات ہوگی. اگر ان کے ساتھ یہ کوئی چیز پیش آئے گی تو وہ بھی سمجھ سکیں گے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، ہم پر قضا لازم ہے، کفارہ لازم ہے، تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.